شہید نصر اللہ گڈانی کا جو مرڈر کیس تھا اس میں آج اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ شہید نصر اللہ گڈانی کے مرڈر کیس میں جو پیپلز پارٹی کے MNA خالد لوند اور اس کے دو بیٹے تھے شہباز لوند اور نور محمد لوند، ان کی آج سیشن کورٹ گھوٹکی کی عدالت نے ضمانت جو ہے وہ رد کر دی ہے۔ اس کے بعد جو ہے خالد لوند اور اس کے جو ملزم بیٹے ہیں شہباز لوند اور نور محمد لوند وہ پولیس کی موجودگی میں بآسانی عدالت سے فرار ہو گئے۔ اس معاملے پہ جو قانونی معاملات ہیں وہ ہمارے ساتھ آج سینئر کورٹ رپورٹر ہیں جیو نیوز سے ان کا وابستہ ہیں وہ امین انور، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ خالد لوند جو ہے وہ ابھی کیا کرنے جائیں گے اور شہید نصر اللہ گڈانی کے جو ورثہ ہیں ان کو قانونی طور پر کیا کرنا چاہیے۔ امین بھائی السلام علیکم، اس سارے معاملات پہ ہمیں تھوڑا انفارم کیجیے کہ شہید نصر اللہ گڈانی کیس میں آج اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور دوسرا ٹیکنیکل معاملہ یہ ہے کہ جو یہ دہشت گردی کا مقدمہ تھا اس کی سنوائی جو ہے آج سیشن کورٹ گھوٹکی میں ہوئی ہے، وہ کیوں ہوئی ہے اور ابھی کیا کرنا چاہیے اس کے بعد؟ جی دیکھیں شاہد صاحب، سب سے پہلی بات یہ ہے، آپ نے کہا کہ یہ دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوا تھا، لیکن آج سیشن کورٹ میں اس کی سماعت کیسے ہوئی؟ تو وہاں پہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے وہ ویکنٹ ہے، وہ خالی ہے، تو اس کے جو لنک جج ہیں وہ سیشن جج ہے عبدالقدوس میمن صاحب، جو یہاں پہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جج رہ چکے ہیں، اور انہوں نے یہاں پہ کراچی میں کافی ہائی پروفائل کیسز جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیے ہیں، اور نہایت ہی ایماندار جج ہیں وہ، اور انہوں نے آج 2 بجے جو پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ہیں خالد لوند اور ان کے جو 2 بیٹے ہیں ان کی ضمانت انٹرم بیل پہ تھے، وہ آج کنفرمیشن پہ تھی، تو آج عدالت نے ان تینوں ملزمان کی جو ضمانت ہے وہ کنفرم نہیں کی ہے، وہ ضمانت جو ہے وہ مسترد کی گئی ہے، جس کے بعد جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ فوٹیجز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ تینوں ملزمان وہاں سے بآسانی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور پولیس کے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں اور وہاں پہ جو سیکیورٹی تھی ان کی یہ مکمل طور پر نااہلی اور ناکامی ہے کہ وہاں سے ملزمان بآسانی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کس قدر دباؤ کا شکار ہے، جن کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ ان ملزمان کو گرفتار کرتی، جیل میں لے کے جاتے، ان کا ریمانڈ لیتے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دن بھی انویسٹیگیشن، میرا نہیں خیال کہ کوئی ریمانڈ لیا ہو۔ سب سے پہلے سندھ ہائی کورٹ سے پروٹیکٹیو بیل لی تھی خالد لوند اور اس کے جو ہے دونوں بیٹوں نے، جس کے بعد انہوں نے ٹرائل کورٹ میں جا کے سرنڈر کیا تھا، ان کی عبوری ضمانت ہوئی، اور آج کنفرمیشن کی جو درخواست تھی وہ مسترد ہوئی ہے، اور اس کے بعد پولیس کی یہ بنیادی ذمہ داری بنتی تھی جو اس میں مکمل طور پر پولیس ناکام دکھائی دی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر رہتے ہوئے ان کے جو شہید نصر اللہ گڈانی ہیں ان کی فیملی کو کتنے تھریٹس ہوں گے۔ یہاں پر ابھی کچھ دیر پہلے ہی میری جو کمپلیننٹ کے وکیل ہیں صلاح الدین پنور ایڈوکیٹ، ان سے ہماری بات چیت ہوئی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کافی بار یہ شکایت کی ہے کہ ملزمان جب آتے ہیں وہ اپنی گاڑیوں میں 10-10 15-15 گاڑیوں میں لے کر اور سینکڑوں کی تعداد میں جو اپنے کارکنان ہیں ان کو لے کے آتے ہیں، جس سے نہ صرف کورٹ کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکہ جو انہیں شہید نصر اللہ گڈانی کی فیملی ہے انہیں بھی اس طرح کے تھریٹس دیے جا رہے ہیں۔ اب تو ملزمان جو ہے وہ بآسانی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں، نہ صرف وہاں سے فرار ہوئے بلکہ جو کیمرہ مین میڈیا کے لوگ وہاں موجود تھے ان کے کارکنوں نے ان سے موبائل فون بھی چھینے، اس کے ساتھ ساتھ انہیں دھکے بھی دیے، اور انہیں ان کی جو ڈیوٹی تھی، جو صحافی وہاں پہ موجود تھے انہیں بھی روکنے کی کوشش کی، اور تاکہ حقائق جو ہیں عوام تک نہ پہنچ سکے۔ تو تینوں ملزمان آپ نے دیکھا کہ آج ایک مرتبہ پھر ایک جو سٹنگ حکومت کے MNA ہیں وہ اور ان کے دونوں بیٹے اس کیس میں ضمانت مسترد ہونے کے بعد جو ہے وہ وہاں سے بآسانی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس آرڈر کو ملزمان کی طرف سے چیلنج کیا جاتا ہے یا نہیں، لیکن آپ کو ایک اہم خبر اس میں یہ بھی دے دوں کہ جو مدعی کے وکیل ہیں ان سے ہماری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ملزمان کافی بااثر ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ خطرہ ہے کہ کہیں اس کیس کو مزید خراب نہ کیا جائے، اور ہم کہیں گے عدالت سے کہ وہ اس کیس کو کہیں اور ٹرانسفر کیا جائے۔ تو فردر ان کی حکمت عملی اب یہی ہے، کیونکہ ملزمان کا وہاں اثر و رسوخ ہے اور ان کے کارکنان جو ہے وہ کافی بڑی تعداد میں جو ہے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ماضی میں بھی 2013 میں بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا کہ خالد لوند جو ہے ان کے خلاف کوئی کیس تھا، تو عدالت پہ اسی طرح کی چڑھائی کی گئی تھی، جس پر جج صاحب جو تھے انہوں نے پڑوس کے گھروں میں پناہ لے کے اپنی
अपनी जान बचाई थी, लिहाजा उनको ये खदशा है कि इस केस में भी कुछ इसी तरह ना हो। लिहाजा इस केस को उनका ये कहना है कि हम ट्रांसफ़र करने की भी कोशिश करेंगे। और सिंध हाई कोर्ट में उनकी एक दरख्वास्त यहाँ पर पेंडिंग है जो शहीद नसरुल्लाह गडानी की वालदा की जानिब से दायर की गई है, जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी की फरहमी के हवाले से अदालत से इस्तदा की है। ताहम उनका ये कहना है कि अभी तक हमें कोई सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं की गई है और फर्दर जो है अब पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन मुलजमान को गिरफ्तार करे और कोर्ट में इनको पेश करे। अच्छा अमीन अनवर, ये तो एक मामला हो गया। अभी खालिद लूंद जो पीपल्स, तो उनको कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए, उनको किस तरफ से रिलीफ मिल सकता है? देखिए, अब चूँकि उनकी जो इंटरम बेल थी वो तो कंफर्म नहीं हुई, वो मुस्तरद हो गई है। अब उनको जो है वो ट्रायल कोर्ट में या तो फिर गिरफ्तारी दे दें और उसके बाद कोई फ्रेश ग्राउंड पे अपनी बेल एप्लीकेशन फाइल करें, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें और उसके बाद या तो फिर वो है कि वो उस ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को जो है वो किसी तरह आला अदलिया में, सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच सक्खर में या फिर कराची में जो भी है वो चैलेंज किया जा सकता है उस ऑर्डर को कि उसके ग्राउंड्स भी देखने होंगे कि किन वजूहात की बिना पर जो है वो अदालत ने इन तीनों मुलजमान की जो बेल थी वो कंफर्म नहीं की और उनको जो है वो डिक्लाइन किया है। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ही कानूनी जो मामलात हैं, जो नुकात हैं, उनको देखने के बाद ही ये चीज़ें कंफर्म होगी कि अब आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, कौन से ग्राउंड्स हैं जिनकी बुनियाद पे जमानत जो है वो मुस्तरद हुई है और फर्दर इस केस में अब क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी मुलजमान की तरफ से, वो भी उस ऑर्डर पे डिपेंड करता है। ताहम इस केस में जो सबसे अहम नुकता वो यही है कि आज मुलजमान की ज़मानत जो है वो मुस्तरद हुई है और वो अहाता अदालत से बासानी फ़रार होने में कामयाब हो गए हैं और वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उन्हें पहले इंतजाम करने चाहिए थे कि अगर मुलजमान की ज़मानत जो मुस्तरद होती है तो उनको गिरफ्तार करने के लिए क्या हिकमत अमली होगी। इस तरह की कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आई, तो लिहाजा आप इस केस में कह सकते हैं कि पुलिस की आज नाकामी साफ नज़र आई कि उन्होंने मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया और वो बासानी वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। जी, नसरुल्लाह गडानी के केस के मुतल्लिक़ आपने ये तफसीली बातचीत सुनी और मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे आपको आगे की आगाही भी देते रहें।